دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت جنہوں نے بدوؤں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، وہ اصل شے کیا تھی؟ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو نہ ابھی واقعہ کربلا ہوا تھا، نہ ابھی شہادت حسین ہوئی تھی، نہ شہادت عثمان ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا، جس چیز نے انقلاب برپا کیا تھا، وہ کیا تھی؟ میرا موضوع امر روز سے وہ ہے، لیکن بہرحال کیونکہ واقعاتی اعتبار سے ہمارے ماحول میں یہ باتیں موجود ہیں تو کسی داعی کے لیے بالکل ان سے بچ کر نکل جانا بھی ممکن نہیں ہے، معتدل نقطہ نظر اسے دینا پڑے گا۔ میرے نزدیک حضور کی سیرت مطہرہ کا سمجھنا بھی صرف واقعات کی تفصیل کے حوالے سے مناسب یا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک فلسفہ انقلاب اس کی پشت پر نہ ہے۔ ورنہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ٹوائنبی نے ایک زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، لیکن یہ کہ کمبخت کی بات بڑی وزنی ہے، بظاہر محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ مکے والا محمد جو ہے وہ نبیوں کا سا نقشہ ہے، ضرور وہ نبی تو نہیں مانتا، لیکن حضور کا جو رول وہاں نظر آ رہا ہے، داعی کا، پریچر کا، باعث کا، یہ تمام انبیاء کا تھا، یہ عیسیٰ کا تھا، یہ یحییٰ کا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بٹ دیر ہی فیلڈ، ہی ہیڈ ٹو رن اوے فار ہز لائف۔ وہ تو فلائٹ کہتے ہیں نا، اس ہجرت تو نہیں کہتے۔ لیکن مدینے والا محمد غوری بالکل ہے، وہ تو سپہ سالار ہے، وہ اسٹیٹس مین ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ تو اور ہی ہے، وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر مبنی کر کے دو کتابیں لکھ دی منٹگومری واٹ نے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے کہیں کہیں آپ رنگ لگا دیتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، بعد میں کبھی نظر ثانی کروں گا تو صرف ان عبارتوں کو دیکھوں گا۔ اس ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دو کتابیں لکھی شخص نے، محمد ابن مکہ، محمد ابن مدینہ۔ یہ دو محمد ہیں، ایک نہیں۔ یہ دو محمد ایک بنتے ہیں فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے۔ میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تضادات کیسے رفع ہوتے ہیں۔ کہ مکے میں حکم یہ ہے کہ تمہارے ٹکڑے کر دیں، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ مدینے میں آ کر حکم قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ تضاد ہے یا نہیں؟ اس لیے میں نے کہا تھا اس کا وقت کی نگاہ جو ہے، اس نے جو بات کہی ہے بظاہر بات وسیع ہے، یہ پولز اپارٹ ہے یہ معاملہ۔ سن 6 میں دب کر صلح کر رہے ہیں، انتہائی دب کر، جبکہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ صلح ٹوٹ گئی ہے قریش کی طرف سے، اب قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان وہ آ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صفائشیں کرا رہا ہے کہ صلح کی تجدید کا تم نہیں کر رہے۔ تو آئی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انقلابی پروسیس کے حوالے سے اس پروسیس کے تقاضے جدا ہوتے ہیں، اس کے مراحل میں، مختلف مراحل میں اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہی کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اس کو بھی اس انقلاب کے فلسفے کے پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ واقعات آپ بیان کرتے رہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہر انقلاب کے بعد اٹس اے رول کہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ہوتی ہیں۔ انقلاب کا جب آخری مرحلہ آ رہا ہوتا ہے اور جو مخالف قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا معاملہ، وہ گردن نیچی کر دیتی ہیں، سرنڈر۔ اب دیکھیں گے، پھر کبھی وقت آئے گا تو پھر اٹھیں گے۔ اس کے لیے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو ہے ہر انقلاب کا یہ لازمہ ہے۔ انقلاب محمدی کی تکمیل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جلد ہی حضور نے مراجعت اختیار فرما لی، میں کہہ رہا ہوں اللہ جانے، اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، رسولوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا وقت عند اللہ تو پورا ہو گیا ہے، آپ ابھی مزید رہنا چاہیں دنیا میں تو ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ جس پر کہ حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اب نہیں، بس جلدی آپ
رحلت فرما گئے، مراجعت فرما گئے۔ لہذا سب سے پہلی تو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو عرب سے اٹھی، اسی کہ ابھی تو عرب ہی میں تکمیل ہوئی تھی نا انقلاب کی، ابھی آگے تو مرحلہ جو ہے خلافت راشدہ میں پھیل گیا۔ اس نے دو شکلیں اختیار کی، ایک نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے۔ دیکھیے توحید کو کسی نے نہیں چھیڑا، اس کی جڑ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ یہ جو عربین پیننسولا کی جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھی ان میں سے کسی نے توحید کو نہیں چھیڑا، آج رسالت میں نقل لگائی۔ محمد بھی تو ہم جیسے انسان تھے، دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، ہم بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسلمہ کذاب، یمامہ بہت بڑا اہم علاقہ ہے، بڑے جنگجو لوگ تھے، ان کا سردار ہے۔ اور دوسری تحریک زکات کی، انکار، زکات نہیں دیں گے، شریعت میں نقب اور رسالت میں نقب۔ یہ دونوں تحریکیں ایسی تھیں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام تقریباً جزیرہ نما عرب میں بھی ختم ہو گیا، صرف حجاز تک، بڑے شہروں تک، مدینہ تک محدود ہے، پورے جزیرہ نما عرب جو داخل ہوئے تھے اسلام میں فوج در فوج، وہ نکل بھی گئے فوج در فوج۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وہی یخرجون من دین اللہ افواجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کارنامہ حیات ہے، ویسے تو ان کی ذات والا صفات اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، ان کا مقام و مرتبہ، لیکن ان کا کارنامہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ان دونوں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کا کلا کما کر دیا، ود این آئرن ول اینڈ آئرن فسٹ۔ حالانکہ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی حضرت ابو بکر کو کہ ٹھیک ہے، جو نئی نبوت کے علمبردار ہیں ان کے خلاف تو جہاد کریں گے، لیکن یہ مانعین زکات کا محاذ نہ کھولیں، مسلمانوں کے دل ویسے ہی زخمی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد مورال پست ہے۔ پھر آپ نے لشکر جو ہے اسامہ کا وہ بھی نہیں روکا، اسے بھی جانے دیا ہے، اب ہماری طاقت کہاں ہے یہاں کہ ہم یہ مانعین زکات سے بھی جنگ کر لیں۔ لیکن وہ آئرن ول اور آئرن فسٹ، انہوں نے کہا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو تنہا جاؤں گا، میں جنگ کروں گا دین میں۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تغیر کیا جائے گا، ترمیم و تنسیخ کی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ میرے زندہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اندر سے انقلاب کے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اب وہ جو بھی حکمت الہی تھی، حضرت ابوبکر کا کام گویا کہ پورا ہو گیا، حضرت عمر کے حوالے کیا۔ اب اصل ایکسپینشن جو ہوئی ہے وہ دور فاروقی میں ہوئی ہے۔ عراق فتح ہو رہا ہے، سلطنت روما کے ٹکڑے ہو گئے اور ایران کی دھجیاں بکھر گئی، یہ ساری چیزیں ہوئی، کب ہوئی ہے؟ دور فاروقی۔ للی ان بلوم میں کہا کرتا ہوں، اگر دیکھنا ہو کہ ان کی جو پھول پورا طرح کھلا ہوا ہے تو اسلام کا کھلا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا دور فاروقی۔ حضور کا دور جو ہے وہ مسلسل جد و جہد کا دور تھا، ابھی انقلابی پروسیس کا دور تھا، اس میں اس کے ثمرات ابھی پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ ابھی درخت جو ہے جو آم کا وہ ابھی پروان چڑھ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر کا دور جو تھا وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کو دفاع کرنے میں اور ختم کرنے میں، قلعہ کما کرنے میں گزر گیا۔ تو اصل میں تو پھول کھلا ہے وہ حضرت عمر کے دور۔ بہرحال اس کے بعد جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، ان کا پس منظر کیا ہے۔ پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا جو تقریباً ختم ہو گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔ اب میں نے تقریباً کے 10 کا اضافہ کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جنگ یمامہ میں بہت مسلمان شہید ہوئے، بڑی مشکل سے فتح حاصل ہوئی ہے، مسلمہ کذاب بہت بڑی مشکل سے، بہت جنگجو لوگ تھے، اور ان کی فطرت میں جو جنگجوئی تھی اس کی وجہ سے بعد میں بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اور عراق اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا تاکہ ان کے اندر جو جنگجوئی ہے وہ کفر کے خلاف استعمال ہو، وہاں جہاد ہو رہا تھا، یہ ان کا گڑھ بن گیا۔ اسی علاقے میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاونیاں بنائی، کوفہ اور بصرہ۔
اب ظاہر بات ہے کہ مدینہ تو بہت دور ہے، اور یہ جو سرحدیں ہیں ایران کی اور ادھر سے عراق کی، بہت فاصلہ ہے، تو وہاں پہ چھاونیاں بنیں، اس سے یہ کہ یہ قبیلے وہاں پر اور مستحکم ہو گئے۔ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ ہی منتقل کر دیا کوفے، وہی بات کہ سلطنت تو پھیل رہی ہے ادھر، اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دارالخلافہ اتنے فاصلے پر ہے۔ تو یہ ایک گروہ جو ہے یہ باقی رہا تھا، اور باقی انوار میں بھی یہ مختلف اوقات میں مختلف فتنوں کے اندر اپنی وہ جو ایک ہوتی ہے نا، انسان کی سرشت نہیں بدلتی۔ حضور کی ایک حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں بارہا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ کوہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لینا کہ شاید ہل گیا ہو، اگر سمجھو کو کہا جائے کہ فلاں انسان کی سرشت بدل گئی تو کبھی نہ ماننا، سرشت نہیں بدلتی۔ اس کی تفصیل میں بارہا بیان کرتے ہوں اس سے مراد کیا ہے، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے اس کا۔ تو ان کی سرشت کے اندر جو وہ تھا معاملہ، وہی تھا جس کے نتیجے میں یہ پھر بہت بڑے فتنے کا مرکز بنا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں۔ اب اس کے علاوہ جو اگریوڈ پارٹیز تھیں وہ اور کون تھیں، ان کو اسلام نے زخم پہنچایا۔ یہودیت، ٹکراؤ بھی ہوا، جنگیں بھی ہوئی، جزیرہ نمایاں عرب سے خارج بھی کر دیے گئے، یہودی مذہب کی نفی کی گئی مطلق۔ تو سب سے زیادہ اگریوڈ پارٹی، خاتمہ تو ان کا نہیں ہوا، لیکن یہودیت جو ہے صرف عرب میں تو نہیں تھی، یہودیت جو ہے وہ تو پھیلی ہوئی تھی، مڈل ایسٹ کے اندر بھی تھی، اور اندر بھی تھی، یورپ میں بھی تھی۔ ڈائسپورا کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ 170 عیسوی میں جو ان کو نکالا گیا تھا تو اسی وجہ سے اسی لیے تو یہاں آ گئے تھے۔ یہاں ان کا کیا کام تھا؟ مدینہ منورہ میں آنے کا کام تھا ان کا۔ بہرحال اس لیے یہودیت ختم تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہت زیادہ زخم خوردہ۔ دوسرا مقابلہ مذہبی سطح پر تھا عیسائیوں سے، لیکن عیسائیوں سے کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن حضور کی زندگی میں نہیں ہوئی، بلکہ عیسائیوں کا رول کچھ ہمدردانہ رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے نجاشی، نیگوس ابیسینیا، حبشہ کے بادشاہ عیسائی تھے جنہوں نے پناہ کی مسلمانوں کو۔ حالانکہ ایک بڑا وفد گیا تھا قریش کا عمرو بن العاص کی قیادت میں، یہ ہمارے بگوڑے ہیں انہیں واپس کرو، لیکن نہیں۔ حضرت جعفر طیار نے عین دربار کے اندر سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں، اور وہ نجاشی موم ہو گیا کہ یہ واقعتاً جو عیسیٰ کی حقیقت بیان ہوئی ہے ان آیات میں، عیسیٰ حقیقتاً اس سے ایک دن کا برابر نظر ہے، دن کا اٹھا کر اس نے کہا۔ اسی طریقے ہرقل کے پاس جب آپ کا نامہ مبارک پہنچا تھا، وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ 300 برس پہلے کی تاریخ دہرائی جائے جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روما وہ عیسائی ہو گیا تھا۔ جب عیسائی ہوا پوری سلطنت عیسائی ہوئی۔ عیسائیت کو تو عروج اس کے بعد حاصل ہوا 300 عیسوی کے اندر۔ وہ چاہتا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، پہچان لیا تھا حضور کو، لیکن اس کے درباری اور اس کے سپہ سالار اس منظر جو تھا وہ تفصیل سے میں نہیں جا سکتا، وہ واقعی بیان کر دیا، اور سیرت میں پڑھی پوری لمبی تفصیل وہ موجود ہے، حدیث موجود ہے، وہ رہ گیا۔